بلا تحقیق باتیں کیسے ہوتی ہیں؟ بلا تحقیق بات یہ ہوتی ہے، دیکھو قرآن نے ہمیں اس بارے میں گائیڈ کیا ہے کہ تحقیق کا اہل کون ہے. ہر خبر کی تحقیق کا ہر آدمی اہل بولو نہیں ہوتا. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ جو انسان چاند پہ گیا ہے نا، یہ جھوٹی خبر ہے. کچھ وقت پہلے اخباروں میں یہ بہت مضامین بھی آ رہے تھے اور واٹس ایپ پہ بھی کہ یہ سب سائنسدانوں کا بنایا ہوا ڈرامہ ہے. اور ایک صاحب ماشاءاللہ متشرع داڑھی والے میرے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کو پتہ ہے امریکہ بہت کرپٹ ملک ہے، اور دلیل اس کی یہ کہ یہ جو چاند پہ امریکی سائنسدان گئے ہیں نا، یہ گئے ہوئے نہیں ہیں، اس نے دنیا کو الو بنایا ہے. میں نے کہا بھائی جان میرے سامنے تو کہہ دیا، اللہ کے سامنے کسی اور، اللہ کا واسطہ کسی اور کے سامنے ایسی بات بولو بھائی نہیں کرنا. کہہ رہے نہیں پوری ریسرچ ہے، آپ کو میں بتاتا ہوں. وہ اخبار کا ٹکڑا لا کے انہوں نے مجھے دے دیا، اور یہ دیکھو پوری ناسا کی رپورٹ ہے، پتہ نہیں کہاں کی رپورٹ ہے. یہ سارے سائنسدان ہیں، انہوں نے بتایا کہ کیسے فیک ویڈیو بنی اور کیسے یہ ہوا اور کیسے وہ ہوا، پورے کتابوں کے حوالے. وہ میں نے کہا بھائی جان اس کو تحقیق نہیں بولتے. کہ آپ کی تحقیق ہے، آپ کسی کی تحقیق کو کاپی پیسٹ کر رہے ہو، اور جس کی یہ تحقیق ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو نہیں پتا کہ وہ تحقیق کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے. اور یہ جو پیسٹ کیا ہے آپ نے، اس میں جو کتابوں کے حوالے اور ویب سائٹ کے حوالے اور یہ سب چیزوں کے اندر بھی گھس کے جا کے نہیں دیکھا آپ نے. اور جن ویب سائٹ کے حوالے انہوں نے دیے ہیں جہاں سے انہوں نے یہ مواد اٹھایا ہے، اگر ان ویب سائٹس پر یہ مواد ہو بھی تو ان ویب سائٹس کے اوتھینٹک ہونے کی بھی آپ کے پاس کوئی دلیل بولو بھائی نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ کام آپ چھوڑ دو، یہ آپ کا کام، یہ کسی سائنٹسٹ سے پوچھو. فلکیات کے جو ماہرین ہوتے ہیں یا جو خلائی سائنسدان ہے نا، جو خلاؤں میں سفر کرتے ہیں، ان کا اگر کوئی آپ کی سلام دعا ہے کوئی مستند ادارے میں، اس سے جا کے پوچھو، وہ بتائے گا کہ یہ صحیح لکھا ہے کہ غلط لکھا ہے. قرآن و حدیث کے نام پہ آج کل لوگ الو بناتے کہ نہیں بناتے؟ تو لوگ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ بھائی علماء سے پوچھو یہ ریسرچ صحیح ہے یا؟ علماء سے پوچھا جاتا ہے نا، ورنہ قرآن حدیث کا نام تو قادیانی بھی لیتا ہے. وہ ختم نبوت کے لفظ میں گھمانا شروع کر دیتے ہیں. منکرین حدیث تو صرف قرآن کا نام لیتے ہیں، قرآن قرآن، لیکن آپ علماء کے سامنے ان کو لے کے جائیں تو وہ 2 منٹ میں ڈھیر ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم لیبل بہت اچھا ہے، ہم صرف قرآن کو مانتے، اللہ کی کتاب. یہ تو بخاری مسلم 3 صدی ہجری اور 2 صدی ہجری کی حدیث کی کتابیں ہیں، اور یہ تو قرآن کے خلاف سازشیں ہیں تاکہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر ان حدیثوں پہ آ جائیں. لیبل بہت اچھا لگایا انہوں نے. تو علماء ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں بھائی یہ لیبل اچھا ہے، اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تو آدھے قرآن سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. رنگ رلیوں پہ بہار، وہ کیا ہے، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو باندازے بہار آئی ہے. یہ لیبل اچھے ہیں. اسی طرح جو صرف قرآن حدیث کا لیبل لگاتے ہیں اور فقہ کو نہیں مانتے، تو وہ اصل میں قرآن حدیث کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ فقہ ہی ہے جس نے قرآن و حدیث کو ڈیفائن کیا ہے قانونی شکل میں، کتابوں کی شکل میں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ اگر آپ فقہ کو ہٹا دو گے تو قرآن اور حدیث کی پھر تشریح میں امت آوارہ ہو جائے گی، بے لگام اونٹ، جس کا منہ جدھر چاہے گا اٹھ کے جائے گا. یہ تو اللہ کا اس امت پر احسان ہوا کہ قرآن و حدیث کی تشریح میں ہمیں خود آوارہ نہیں چھوڑا. یہ مجتہدین سے اللہ نے یہ کام کروا کے، کتابیں لکھوا کے، ریٹن فارم میں لا کے یونیورسٹیوں میں اور مدرسوں میں اس علم کو اللہ نے جاری کر دیا. اب اسی پہ پابند ہونا پڑے گا. قرآن و حدیث کی اس کے علاوہ کوئی تشریح قابل قبول نہیں ہوگی. تو ہر چیز کو لگام دینی پڑتی ہے، ہر ریسرچ کو لگام دینی پڑتی ہے، ہر تحقیق کو لگام دینی پڑتی ہے. سیاسی خبریں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کا سیاست سے دور دور کا بھی کوئی تعلق بولو بھائی نہیں ہوتا. یہ جو مولانا صاحب آج مولانا فضل الرحمان امریکہ گئے ہیں، اصل میں ان کے ڈونلڈ ٹرمپ سے تعلقات، یہ کشمیر کے بارے میں سودے بازی کرنے گئے نہیں ہیں، بالفرض اگر گئے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ہاتھ ملایا ہو تو اصل میں یہ تو جو مخالف پارٹی ہے وہ، اور اگر یہی کام پی ٹی آئی والا کرے گا تو دوسری پارٹی اس پہ الزام لگائے گی. دیکھا ہم تو کہہ رہے تھے پہلے بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے آپس میں. تو ہر چیز میں غلط غلط. بھائی اگر غلط ہو بھی رہا ہے تو آپ کو تو نہیں پتا نا، آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ تو ریسرچ کے بارے میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں، تحقیق ہمیشہ اس کے اہل کی معتبر ہوتی ہے. جو آدمی اس فیلڈ کا نہیں ہے وہ تحقیق کے نام پہ دھوکہ زیادہ کھاتا ہے. اور ہم نے بھی ماضی میں دھوکے کھائے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہم نے بھی دھوکے کھائے ہیں. پولیو اور یہ سب ٹوپی ڈرامے ہم نے بھی بہت کیے ہیں. لیکن جب تعلقات ہوئے نا اپر لیول پہ ڈاکٹروں سے، اس فیلڈ ایسے لوگوں سے جو ویکسینیشن
جہاں یہ ویکسینیشن تیار ہوتی ہیں ان اداروں میں جاب کرتے ہیں یا ان اداروں میں ڈاکٹر ہیں. تو پھر ہمیں بھی کہا ہوا کہ بھائی یہ پروپیگنڈا کیا ہے, زیادہ حقیقت کچھ اور ہے. تو پولیو پہ کیا ہے, پولیو پہ میرا بیان آیا نا پولیو کے حق میں, تو اس بیان پہ لوگوں کے کمنٹس, گورنمنٹ کا پیسہ نظر آ رہا ہے چھلکتا ہوا. خدا کی قسم میں نے پولیو کے حق میں جو بیان کیا, اللہ کی قسم حکومت نے 1 روپیہ نہیں دیا, اور ایک دفعہ یہ بھی نہیں کہا کہ بہت اچھا مولوی صاحب آپ نے دل خوش کر دیا, اتنا بھی نہیں کہا ہے اللہ کی قسم. لیکن الزام کیا لگ رہا ہے کہ حکومت کے درباری مولوی, پولیو کا درباری مولوی سے کیا تعلق ہے یار؟ رائے ہے, آپ پلائیں نہ پلائیں آپ کی مرضی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو اس ٹاپک پر بولنے کی ضرورت کیا تھی کہ پولیو پلا سکتے ہیں بچوں کو, یہ آپ کا ٹاپک ہے, یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے. یہ کہ اشکال بالکل درست ہے کہ بھئی یہ لوگ ڈاکٹر سے خود ہی پوچھ لیں گے آپ کو ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت کیا ہے کہ پولیو, میں نے کلپ ریکارڈ کروایا نا, وہ ضرورت اس لیے ہے کہ بہت سے علماء کی طرف سے یہ بات گئی ہے کہ یہ نہیں پلانی چاہیے. ان کی اپنی ریسرچ ہے, میں ان کا احترام کرتا ہوں, ہمارے لیے قابل احترام ہے, ان کی ریسرچ ہے. تو جب علماء کی طرف سے ایسی چیزیں کثرت سے آئیں تو پھر علماء کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ دوسری رائے بھی عوام کے سامنے لے آئیں کہ یہ علماء کا متفقہ فیصلہ نہیں ہے, اس میں علماء ہی کی دوسری رائے بھی موجود ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ پلائیں نہ پلائیں آپ کی مرضی ہے, لیکن جو تحقیق ہوتی ہے نا وہ اس فیلڈ کے ایک ماہر نہیں, کئی لوگوں سے مل کے, کئی لوگوں سے. اور عوام کے بارے میں ایک اصول یہ ہے کہ عوام کے پاس اگر خود تحقیق کی صلاحیت نہ ہو تو ایک علماء ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ محققین میں اکثریت پھر جس طرف ہوگی تو اس کو فالو کرنا چاہیے, کیونکہ اکثریت کی رائے میں درست ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ اکثریت کی رائے ہی درست ہوتی ہے, لیکن آپ کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, تو اکثریت کی رائے میں درستگی کا امکان 1-2 آدمیوں کی رائے کی نسبت بولو بھائی زیادہ ہوتا ہے. تو وہ جو چاند پہ گیا انسان بھائی ٹھیک ہے نا, جب انسان نے چاند پہ قدم رکھا تھا, اگر یہ فیک ہوتا ہے تو پوری دنیا, جاپان بھی بیوقوف بن گیا, فرانس بھی بیوقوف بن گیا, آپ اکیلے ہو جو دنیا میں بیوقوف نہیں بنے. جاپان کو بھی امریکہ نے بیوقوف بنا دیا, فرانس بھی کہہ رہے ہیں امریکہ چاند پہ گیا ہے سب سے پہلے, انڈیا بھی بیوقوف بن گیا, پاکستان, ریاستیں بیوقوف بن گئی. اور 4 آدمی ہیں جن کو اللہ نے ایسی فراست عطا فرمائی کہ وہ اخبار کا ایک ٹکڑا اس کے وہ دیکھ کے ان کے ماشاءاللہ ان کی ریسرچ یہ ہوئی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے, نہیں گیا, یہ سب ڈرامہ تھا. امت مسلمہ کا غم, انہوں نے بتایا کہ اس وقت مسلمانوں پہ سب سے زیادہ ظلم چین کے صوبے سنگیان میں ہو رہا ہے, اور اس جرم پر کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. کشمیر میں بھی ہو رہا ہے, فلسطین میں بھی ہو رہا ہے. انہوں نے کہا فلسطین میں کم از کم مجاہد لڑتا ہے, شہید ہو جاتا ہے, لیکن چین کے صوبے میں جو ظلم ہو رہا ہے, زبردستی شراب پلوائی جاتی ہے, زبردستی روزے توڑوائے جاتے ہیں, مسلمان لڑکیوں کی زبردستی چائنیز سے شادی کروائی جاتی ہے, غیر مسلموں سے, جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, بے انتہا ٹارچر کیا جاتا ہے ان کو, اور اس جرم پر کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے کہا انتہائی افسوس کے ساتھ, انہوں نے کہا بہت جذباتی ہو گئے تھے جب یہ بات کہہ رہے تھے نا, تو انہوں نے کہا میں نے ایک مجمع میں یہ بات ذکر کی ہے, لاکھوں کے مجمع میں, اس کے نتیجے میں 20 ممالک نے چائنا کے خلاف احتجاج کیا, ریکارڈ کروایا احتجاج, لیکن انتہائی افسوس کہ وہ 20 کے 20 غیر مسلم ممالک تھے, ایک بھی مسلم ممالک اس میں شامل بولو بھائی نہیں. اور اس سے بھی زیادہ افسوس کہ نہ صرف یہ کہ کسی مسلم کنٹری نے چائنا کے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی, بلکہ 15 اسلامی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے چائنا کے ظلم پہ اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے خاموشی اختیار کر لی کہ چائنا سپر پاور ہے, ہم اس سے اختلاف نہیں برداشت نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا یہ بھی غنیمت ہے کہ خاموش رہ لیے, لیکن چائنا کی حمایت کرنا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک کرو, کتنے اسلامی ممالک 15. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. آپ اس سے اسلامی ممالک کے سربراہان کا اندازہ لگا لیں کہ یہ مسلم امت کے ساتھ اس میں بڑے بڑے اسلامی ممالک ہیں, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے بھی نام لینے سے منع کیا تو میں بھی نام نہیں لوں گا آپ کے سامنے. تو 15 اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے چائنا کے ظلم میں اس کی حمایت کی. اس کے بعد کشمیر کا جہاں تک مسئلہ ہے, انہوں نے کہا کہ کشمیر کے معاملے میں بھی مسلم دنیا خاموش ہے, لیکن انتہائی افسوس ان علماء پر جنہوں نے کشمیر کے معاملے میں عالم ہوتے ہوئے انڈیا کی اور مودی کی
حمایت کی ہے, ان کا نام بھی لیا انہوں نے, ساری دنیا جانتی ہے کون ہے وہ. انہوں نے کہا کہ آپ ظلم پر خاموشی اختیار کر لیں کہ آپ کو خطرہ ہے ظالم سے, اس کی پھر بھی کوئی لاجک بنتی ہے, ایمان کا ادنا حصہ ہے, لیکن ظالم کی حمایت شروع کر دیں تو کتنا بڑا جرم ہے. تو ایک بہت اہم پیغام ہے ان کا امت مسلمہ کے نام کہ بھائی کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی بھرپور طریقے سے آواز اٹھانے کی ضرورت, اور اس سے بھی زیادہ چائنا جو کچھ کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف, اس پر بھی اس سے بھی زیادہ آواز اٹھانے کی ضرورت. اور اپنے مسلم حکمرانوں کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان مسلم حکمرانوں سے ہمیں نجات دے. تو ایک بہت اہم پیغام ہے جو میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ شیئر کروں گا کہ اس وقت سب سے زیادہ ظلم چائنا میں ہو رہا ہے. تبلیغی جماعت والے بھی ملے جو چائنا سے ہو کر آئے تھے ملیشیا میں, انہوں نے بھی بتایا کہ بہت حالات خراب ہیں. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 80% سورج کل گرہن ہوگا. اس بارے میں اسلامی حکام کیا ہیں, شریعت کیا کہتی ہے, اس کے لیے علماء نے سوچا ہے کہ کچھ باتیں عوام تک پہنچائی جائیں, تو اس لیے میں نے بھی ارادہ کیا کہ شرعی حکام اس بارے میں بتائے جائیں, اس میں حکمتیں کیا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں تھی, آپ کو اللہ نے اولاد دی اور آپ کے بیٹے کی موت واقع ہوئی. یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا اس وقت, کیونکہ عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی ویلیو تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں دیں, بیٹا نہیں دیا, اور بیٹا دے کے اٹھا لیا, تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا. اور اللہ کی قدرت کے اسی دن سورج بھی گرہن ہو گیا. تو عرب یہ کہا کرتے تھے, زمانہ جاہلیت میں یہ بات مشہور تھی کہ کوئی بہت بڑا دنیا میں واقعہ ہوتا ہے تو سورج یا چاند گرہن ہو جاتے ہیں. اسی دن سورج بھی گرہن ہوا تو یہ بات پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی چونکہ موت واقع ہوئی ہے اس لیے سورج گرہن ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تردید فرمائی اور آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان بموت احدہم, کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لا ينکسفان بموت احدہم آیاتہ, نہ تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے گرہن ہوتے ہیں نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے. بل یخوف اللہ بہما عبادہ, اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, اپنے بندوں کو خوف زدہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر نماز کا حکم دیا, اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا حکم دیا. دیکھیے یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے خلاف ہیں, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں مانتے. ان کے لیے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت زبردست دلیل موجود ہے. ایک واقعہ ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کا, اور عرب یہ ویسے ہی کہا کرتے تھے کوئی بہت بڑا دن ہوگا تو سورج گرہن ہوگا. تو کوئی بھی شخص جو جھوٹا نبی ہو, آپ خود بتائیے کہ کیا وہ ایسے موقع پہ اس واقعے کو اپنے حق میں کیش نہیں کرائے گا, اور وہ یہ کہے گا نہیں کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا میں بہت بڑی شخصیت ہوں اور میرے بیٹے کی موت ہونا, ایک پیغمبر کے بیٹے کی موت ہونا ہے تو یقیناً یہ اس اللہ کی طرف سے ایک نشانیاں ہے, یہ نشانی ہے سورج کا گرہن ہونا, یہ بتانے کے لیے ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا دن ہے, اور میں یعنی یہ بہت بڑا دن اس اعتبار سے کہ ایک نبی کے بیٹے کی موت واقع ہوئی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں کیا, اور آپ نے بتایا کہ سورج اور چاند کے گرہن ہونے کا کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں. اور آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے, اور جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جائے اور سورج کی روشنی چاند تک نہ پہنچ رہی ہو تو چاند گرہن ہو جاتا ہے. تو یہ اس میں عبرت کی بات بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتے ہیں. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے تضرع اور عاجزی اور انکساری کی جائے, اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے, اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اس پہ بھی بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یہ جب ایک نیچرل پروسیس ہے تو اس میں اتنا گھبرانے کی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے, تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے. تو یاد رکھیے ہر نیچرل پروسیس جو ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو اس میں انسان کے لیے ایک عبرت کی بات ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تیز ہوا چلتی تھی اور بارش سے پہلے ہوا چلا کرتی تھی تیز ہوائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے مسجد کی طرف دوڑتے, عاجزی انکساری کرتے, اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تو ان کو عذاب نہیں دے گا. تو یہ خوف کا غلبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیوں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہی حالات قوم عاد اور قوم سمود پر بھی آئے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا
بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربہا فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، کہ وہ بادلوں کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو ایک معمول کے مطابق بادل ہیں جو برسیں گے اور بارش ہوگی. تو پیغمبر نے کیا کہا کہ یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک ایسی ہوا ہے جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی. اور پھر ان پر ایک ہفتہ عذاب آیا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسے پڑھ کے ہلاک ہو گئے کہ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھتا تو ایسے لگتا کھجور کے تنے ہیں جو اوندھے پڑے ہوئے ہیں. تو ایسے ہوا نے ان کو تہس نہس کر دیا. تو یہ عام معمول سے ہٹ کے جب بھی اس کائنات میں کوئی تغیر آتا ہے تو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک سائنٹیفک حقیقت بھی ہے، اس کی ایک لاجک بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے، اور ایسی نشانی ہے جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے وہ جب چاہے سورج کی روشنی چھین لے، چاہے کسی بھی طرح سے چھینے. اور یہ بھی ایک سائنٹیفک حقیقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جس نے ایک مہر لگا دی ہے کہ سورج اور چاند کا گرہن ہونا، اگرچہ اس کی ایک لاجک ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جائے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے، لیکن اس بارے میں جو ہماری تحقیق ہے، جو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وقت یعنی خطرے کا وقت ہوتا ہے. سورج سے ایسی خطرناک ریز نکلتی ہیں جو نقصان کا سبب بن سکتی ہیں. تبھی بعض حضرات سورج کی طرف دیکھنے سے بھی منع کرتے ہیں، اور یعنی نظام میں تھوڑی ایک عام نارمل روٹین سے ہٹ کے اس کائنات کا نظام چلتا ہے، تو اس لیے یہ اس کائنات کے لیے، زمین کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے. اور جو گریوٹی اور جو کشش کا نظام ہے اس میں بھی خلل واقع ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک نارمل کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. اس میں نقصان کا بہرحال خطرہ ہے، اور اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ قدرت انسانوں سے انتقام لے یا انسانوں کو نقصان پہنچائے. اور ویسے بھی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی اللہ کے وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ مشرکین بار بار یہ سوال پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی کب آئے گی. اللہ فرماتے ہیں لیکن جو مومنین ہیں ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کب آئے گی. والذین آمنوا مشفقون منها، وہ تو قیامت سے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی نہ آ جائے. تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ بات بات پہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنے کا بہانہ چاہیے، اس کو توبہ کا بہانہ چاہیے. تو اس بحث میں پڑھنا کہ یہ تو ایک لاجیکلی ایک سورج کی روشنی غائب ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہے، یہ سائنسدانوں کا شعبہ ہے کہ کیوں غائب ہو رہی ہے، ماہرین فلکیات کا شعبہ ہے. لیکن اہل ایمان کا جو کام ہے اس موقع پر، ان کا جو وظیفہ ہے وہ یہ کہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ اپنی قدرت دنیا میں دکھاتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں چاہے کسی بھی طریقے سے کروں. تو ہمیں اس موقع پر بہرحال اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور وہی عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اور اس بارے میں جو توہمات پھیلے ہوئے ہیں اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے وہم کو دور کیا ہے، بھائی اس کا کسی کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اسی طرح آج کل لوگوں میں ایک سورج اور چاند گرہن ہونے کے بارے میں وہم بھی بہت ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، حاملہ عورتیں نہ نکلیں، فلانا نہ کرے، فلانا خربوزہ نہ کھائے، اس موقع پر کسی نے تربوز کھا لیا تو یہ ہو جائے گا. الٹی الٹی باتیں پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہیں. یہ خربوزے تربوز کی تو میں ویسے ہی مثال دے رہا ہوں. تو کوئی بھی چیز جب کہنی ہو تو پوری طرح سے اس کی ریسرچ کریں. مجھے نہیں پتا حاملہ عورت کو فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے سورج گرہن ہونے سے، لیکن اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کی کوئی مستند دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس. ایسے ہی سنی سنائی باتیں آگے نقل نہ کریں. تو بہرحال ہمیں جو کرنے کا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کام بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق نماز ہے. انفرادی بھی ہے، جماعت سے بھی ہے. مستحب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے مسجد میں یا کسی بھی میدان میں، اور 2 رکعتیں امام پڑھائیں گے اور اس میں سرن تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جہری تلاوت بھی کر سکتے ہیں. دونوں رائے ہیں علماء کی. آج کل جہری کو اس لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ صلاۃ کسوف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ لمبی نماز ہے. تو لمبی نماز پڑھیں گے تو اگر آپ آہستہ آواز سے پڑھیں گے تو لوگوں کو تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہوتا ہے، جہری پڑھیں گے تو تھکاوٹ کا احساس کم ہوتا ہے. تو اس لیے دونوں قولوں پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. وہ ایک قول راجح ہے اور ایک میں آسانی ہے. تو آسانی اس قول میں ہے کہ جہری تلاوت کی جائے، اس میں لوگوں کو نماز میں کھڑا رہنا آسان ہوتا ہے. تو لمبی سے لمبی نماز پڑھی جائے، اس میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں اور خوب طول دیا جائے اس کو، اور اتنا طول دینا کہ لوگوں کا خطرہ ہو کہ نماز ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یہ بہرحال درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو مقتدیوں کی رعایت کا حکم دیا ہے. اور کوئی جماعت سے نماز میں شریک نہیں ہو سکتا تو گھر میں نماز پڑھیں، انفرادی نماز پڑھیں. نماز نہیں پڑھ سکتے تو توبہ استغفار کریں. بہرحال یہ وقت جو ہے توبہ استغفار کا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا ہے. اللہ نے لوط علیہ السلام کا واقعہ، پھر اس کے بعد
شعیب علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر اللہ نے چھٹے نمبر پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے بتایا. 6 واقعات بیان کیے. ذالک من انباء القری، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بستیوں کی خبریں ہیں. نقصہ علیک، جو ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. منہا قائم، ان میں بہت سی ابھی بھی باقی ہیں. باقی کا مطلب ان کے نشانات باقی ہیں. وحصید، اور بہت سی بستیاں تو کٹ چکی ہیں، ان کے نشانات ہی ختم ہو گئے. وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا. ساری بستیاں ہلاک ہوئی ہیں لیکن ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولکن ظلموا انفسہم، انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا. فما اغنت عنہم، فائدہ نہیں پہنچایا ان کو. آلہتہم التی، ان معبودوں نے. یدعون من دون اللہ، جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. من شیء، ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچایا. بیکار چیزوں کی رضا میں ساری زندگی انہوں نے گزار دی. آج بھی دیکھیں نا، پتھر کی مورتیاں بنا کے رکھی بھی ہوتی ہیں، اس کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں. تو بیکار چیزوں میں مجھے یہ آیتیں جب میں پڑھتا ہوں مجھے روحانی عامل یاد آ رہے ہوتے ہیں. اس کی بھی برحق ہونے کی کوئی دلیل شرعی نہیں ہے. وہ جو آپ کو اعمال بتا رہے ہوتے ہیں، تو ایسی چیزوں میں لوگ وقت لگا رہے ہوتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو لگا رہے ہوتے ہیں جس کا آؤٹ پٹ 0 ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے سورہ کہف میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی کوششیں بیکار ضائع جا رہی ہیں، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عمل بہت اچھا کر رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس اس عمل کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے. بس ادھر سے فلاں بزرگ سے سن لیا، فلاں عامل سے سن لیا، فلاں روحانی علاج والے سے سن لیا، اپنے باپ دادا سے سن لیا، اپنے کلچرز کو دیکھ لیا، اسی کو دیکھ کر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں کہ جو محنت تو کر رہے ہیں لیکن ان کی محنت بالکل رائگاں جا رہی ہے، بیکار جا رہی ہے. یہاں بھی اللہ کہتے ہیں انہوں نے جن لوگوں کو معبود بنا کے ان کی پرستش کی تھی، ان کی پوجا پاٹ میں لگے رہے، چڑھاوے چڑھاتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، وہ معبود ان کے جب خدا کا عذاب آیا ہے تو من شیء، ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے. لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آ گیا. وما زادوہم غیر تتبیب، اور چلو یہ ہوتا کہ فائدہ نہیں آتے تو نقصان تو نہ پہنچاتے نا. لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ان معبودوں نے اضافہ نہیں کیا غیر تتبیب، سوائے نقصان کے. یعنی نقصان میں انہوں نے اضافہ کر دیا. کیا مطلب؟ کہ ان معبودوں کی عبادت سے حاصل بھی کچھ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوا، اللہ کا عذاب آ گیا ان کے اوپر. آج بھی یہی ہوتا ہے جب آپ روحانی علاج والوں کے پاس جاتے ہیں نا، تو جن چڑیل بھوت تو بھگاتے نہیں ہیں، وہ آپ کو اور مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں. وہ لوگ آپ کسی غلط ڈاکٹر یا غلط حکیم سے جب علاج کراتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی غلط دواؤں سے آپ کو الٹا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے بغیر دلیل کے، بغیر کسی سائنٹیفک لاجک کے کبھی کسی کی بات کو ہمیں نہیں ماننا چاہیے، نہ کلچر کو فالو کرنا چاہیے، نہ کسی شخصیت کو فالو کرنا چاہیے، جب تک ہمارے پاس 2 دلائل میں سے ایک دلیل نہ ہو. ایک دلیل ہوتی ہے عقلی، جو تجربوں سے انسان سیکھتا ہے، عقل سے فیصلہ کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرتا ہے، وہ ہے عقل. دوسری اس سے بھی بڑی دلیل ہمارے لیے ہے اللہ، اس کے رسول کی بات، یعنی جس کو اسلام کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں. تو جب تک شریعت سے یا عقل سے کوئی دلیل ہمارے سامنے نہ آ جائے، ہم کسی بات کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے اور لائحہ عمل زندگی کا طے نہیں کر سکتے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اسی طرح ہے تیرے رب کی پکڑ، جس طرح اللہ نے قوم نوح کو تباہ کیا، قوم عاد کو، قوم سمود کو. قرآن کہتے ہیں تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ بستیاں ظلم کر رہی ہوتی ہیں. إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اس رب کی پکڑ دردناک بھی ہے اور بہت سخت بھی ہے. یہ بھی ایک اشکال ہوتا ہے نا، ایسے اللہ نے تباہ کر دیا، قوموں کو اٹھا اٹھا کے پٹخ دیا، بستیوں کو چیخوں سے، فرشتوں سے چیخ مروا کے ان کے کلیجے پھاڑ دیے. کہ اللہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے جب بستی ظلم کرے گی تو خدا ہے وہ، پھر وہ رب العالمین ہے، اس کی پکڑ پھر اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، جب عذاب میں ڈالتا ہے. ان فی ذلک لآیا، اس میں بہت بڑی نشانی ہے، لمن خاف، اس شخص کے لیے، خاف عذاب الآخرہ، جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے. تو یہ جو بستیوں کے واقعات اللہ نے بیان کیے نا، ان میں جن کے دل میں آخرت کا خوف ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، جواب دہی کا خوف ہے، ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، عبرت ہے، جس کو دیکھ کے وہ اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں. یہ آخرت کیا ہے؟ ذالک، یہ وہ دن ہے، یومن، یہ ایک ایسا دن ہے،
مجموع لہ الناس، جس دن کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، ساری انسانیت ایک میدان میں جمع ہو جائے گی۔ وذالک یوم، اور اس دن کو ہم ایک اور انداز سے ڈیفائن کرتے ہیں، یہ وہ دن ہے یوم مشہود، جس میں حاضری ہوگی، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی وہاں اس میدان میں حاضر ہوگا۔ وما نؤخرہ، کب آئے گا یہ دن اے اللہ، اب تک کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو مؤخر نہیں کر رہے، الا مگر لاجل، ایک وقت کے لیے معدود جو اللہ کے علم میں گنا جا چکا ہے۔ کتنے سالوں کے بعد آئے گی، کتنی صدیوں کے بعد آئے گی، کتنے دنوں کے بعد وہ قیامت آئے گی، کتنے گھنٹوں کے بعد، کتنے منٹ کے بعد، کتنے سیکنڈوں کے بعد، وہ تمام چیز ہمارے پاس، وہ ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے، وہ ہم نے گنے ہوئے ہیں وہ سارے دن، اس تک کے لیے ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں۔ تو وہ قیامت تمہاری مرضی سے نہیں آئے گی، وہ اللہ کی مرضی سے آئے گی۔ یوم یاتی، لیکن جس دن آئے گی، لا تکلم نفس الا باذنی، کوئی شخص کلام بھی نہیں کر سکے گا مگر اللہ کے اجازت سے، اللہ کی اجازت سے۔ ایسا اللہ کا جلال ہوگا، خوف ہوگا۔ فمنہم، اور لوگوں کی دو قسمیں ہو جائیں گی، فمنہم شقی، ان میں سے بعض بدبخت ہوں گے، وسعید، اور بعض خوش نصیب ہوں گے۔ جو بدبخت ہوں گے، ناکام ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، بہرحال وہ لوگ جو بدبخت تھے، فَفِي النَّارِ، وہ آگ میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا، اس آگ میں ان کے لیے زفیر وشہیق، چیخ و پکار ہوگی۔ زفیر اور شہیق کا میں نے جب لفظی ترجمہ بتا رہا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں، اس کو میں نے ڈیفائن کیا تھا، کسے کہتے ہیں زفیر کسے اور شہیق کسے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بہت زور سے دھاڑے مار مار کے اس جہنم کی آگ میں وہ چیخ رہے ہوں گے، خالدین فیہا، اور اس آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، الا ما شاء ربک، ہاں یہ کہ اللہ ہی چاہے، الا یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ یہ محاورہ ہے، یہ جو ہے نا ما دامت السماوات والارض، جب بھی عرب میں کسی بات کو یہ تعبیر کیا جاتا ہے نا ہمیشہ یہ کام ہوگا، تو محاورے کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک زمین اور آسمان رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک زمین آسمان رہیں گے، کیونکہ زمین اور آسمان تو ویسے بھی قیامت میں تباہ و برباد ہو جائیں گے، وہ کون سا ہمیشہ رہنے والی مخلوق ہے۔ تو یہ محاورے کے طور پہ کہا جاتا ہے، اس میں حقیقت مراد نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی ہے کہ قرآن مجید میں 20 مقامات پہ اور احادیث میں بھی 20 مقامات پہ یہ مضمون آیا ہے کہ جہنم کبھی فنا نہیں ہوگی، خالدین فیہا ابدا، قرآن کہتا ہے وہ جہنم میں رہیں گے ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ تو ہمیشہ جہنم کی آگ میں کافر جلے گا، جہنم کبھی بھی فنا نہیں ہوگی، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جہنم کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اسی وجہ سے اس آیت کا مفہوم جو تمام مفسرین بیان کرتے ہیں اور صحابہ تابعین سے جو مفہوم چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک محاورے کے طور پر کہا گیا ہے کہ جب تک زمین آسمان باقی رہیں گے اللہ تعالیٰ ان جہنمیوں کو جہنم میں رکھے گا۔ تو یہ محاورے کے طور پر یہ ہمیشہ رکھے گا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں نا جب تک سورج چاند رہے گا بھائی فلانا تیرا نام رہے گا، اور جب تک جو ہے وہ سورج چاند باقی ہے یہ کام ہوتا رہے گا۔ تو یہ ہم ہمیشہ سے کسی چیز کو تعبیر کرنے کے لیے یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں۔ تو عرب میں یہ محاورہ بہت ہے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان زمین رہیں گے۔ تو قرآن میں مجاز کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوا ہے۔ مجاز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو لفظ ہے اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ اس کے مجازی معنی مراد ہے۔ قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا تو عربی کے تمام محاوروں کو اس میں اعتبار کیا گیا ہے۔ الا ما شاء ربک، الا یہ کہ تیرا رب چاہے۔ دوسری مقام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب چاہے گا نہیں، یعنی آپ کو اشکال ہو سکتا ہے اس آیت میں کہ اللہ نے کہا کہ جو جہنمی ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، الا ما شاء ربک، الا یہ کہ تیرا رب چاہے۔ تو یہ اصل میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ چاہے تو جہنم کو ختم بھی کر سکتا ہے اور کافر کو جہنم سے نکال بھی سکتا ہے، اللہ مجبور نہیں ہے۔ لیکن دوسرے مقام پہ قرآن میں درجنوں جگہ یہ ہے کہ اللہ چاہے گا نہیں، اللہ یہی چاہے گا کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہے، اور یہ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ مضمون قرآن و حدیث میں۔ البتہ اس امت میں صرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی 7ویں صدی ہجری میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس آیت کی روشنی میں استدلال کیا ہے کہ جہنم کروڑوں خربوں سال جب کافر کو جلائے گی تو اس کے بعد جہنم کو اللہ ختم کر دیں گے اور کافر کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ یہ ان کا ایک تفرد تھا جو پوری امت میں کسی نے بھی اس تفرد کو لیا نہیں، کیونکہ اجماع امت کے خلاف تھا یہ۔ لیکن بہرحال ان کی ایک رائے تھی کہ جہنم
کروڑوں کھربوں سال کے بعد جو ہے جا کے اللہ تعالیٰ جہنم کو فنا کر دیں گے، ختم کر دیں گے. اور انہوں نے اس دعوے پر کچھ صحابہ کے اقوال بھی نقل کیے ہیں، عبداللہ بن مسعود سے اور بعض دیگر صحابہ سے، لیکن وہ کوئی بھی ایک قول بھی ایسا نہیں ہے جس کی کوئی صحیح سند ہو. بالکل موضوع من گھڑت روایتیں ہیں جس کی وجہ سے علماء نے اس قول پہ رد کیا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. لہذا تیرا رب اگر چاہے گا اگر چاہے تو وہ جہنم کو ختم بھی کر سکتا ہے. یعنی کوئی مجبور نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہی جہنم کو باقی رکھے، لیکن وہ چاہے گا نہیں. دوسرے مقام پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ چاہے گا نہیں ایسا، تو اس کی چاہت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کو باقی رکھے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ، اچھا ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. ما شاء ربک کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ خالدین فیہا، جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جب تک زمین آسمان ہے. یعنی ہمیشہ، یہ زمین آسمان جب تک ہیں یہ ہمیشہ سے کنایا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمیشہ رہیں گے. الا ما شاء ربک، الا یہ کہ تیرا رب چاہے. تیرا رب چاہے تو کسی کافر کو توبہ کی توفیق دے دے وہ دنیا میں. اس کو کہتے ہیں مستثنی منقطع، کہ تیرا رب چاہے تو پھر اس شخص کو جو بدبخت آدمی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ اس کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے گا، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ایمان پہ مرے گا، اور ایمان پہ مرنے کے بعد اپنی سزا کھانے کے بعد وہ جہنم سے نکل آئے گا. تو یہ بھی ایک اس آیت کی تفسیر کی گئی ہے دوسری آیتوں کی روشنی میں، کہ اللہ اگر چاہے گا تو کافر کو جہنم سے نکالے گا، مگر نکالے گا کیسے؟ اس طریقے پر جس طرح سے دوسرے مقامات پہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کافر گناہوں سے توبہ کی توفیق تو اس کافر کو نہیں ملی، لیکن کفر سے توبہ کر لی. اب گناہ ہے لیکن ہے مومن ہو گیا. تو اب اللہ اس کے حق میں کیا کرے گا کہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. اور ما شاء ربک کا مراد ہے من شاء ربک، جس کو اللہ چاہے. تو جس کو چاہے گا نکال دے گا، تو اسی کو چاہے گا جو جس کی ایمان پر موت واقع ہوئی ہوگی. تو اب اس آیت کا اس لحاظ سے تفسیر کیا بنے گی؟ وہ تفسیر یہ بنے گی کہ جو لوگ بدبخت تھے وہ جہنم میں رہیں گے، اور وہاں وہ چیخ و پکار کریں گے، اور اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان زمین باقی ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہاں الا ما شاء ربک، ہاں وہ شخص جس کو اللہ چاہے. تو وہ کون سا شخص ہوگا؟ جو ہوگا تو بدبخت اور جائے گا بھی جہنم میں، لیکن ہوگا مومن. وہ تو مومن کو اللہ تعالیٰ نکال دیں گے. تو یہ بھی اس آیت کی ایک بڑی مضبوط تفسیر ہے، یہ بھی کی گئی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ جو نیک بخت ہوں گے، کامیاب ہوں گے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں، الا ما شاء ربک، الا یہ کہ اللہ چاہے کسی کو. اب اس میں بھی یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اچھا یعنی جنتی ہمیشہ جہنم میں تو رہیں گے جب تک آسمان زمین باقی ہے. تو وہ تو میں نے بتایا ایک محاورہ ہے، آسمان زمین باقی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک آسمان زمین باقی ہے مطلب ہمیشہ رہیں گے. لیکن اگلے جملے سے انسان ڈر سکتا ہے کہ الا ما شاء ربک، اچھا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو اللہ جنت سے نکال دیں گے. تو آگے اللہ نے اس وہم کو ختم کر دیا کہ جہنمیوں کے بارے میں تو یہ امکان ہے کہ کوئی جہنم میں جا کے نکل آئے، جنتیوں میں یہ امکان نہیں ہے. کیوں؟ عطاءً، یہ ایک ایسی عطا ہوگی جنت غیر مجزوز، جو ختم ہونے والی نہیں ہے، جس میں انقطاع نہیں ہے. تو کیا مطلب؟ اللہ چاہے گا ہی نہیں، یعنی اللہ چاہے تو جنتی کو جنت سے نکال تو سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے. لیکن عطاءً خبر ہماری یہ ہے کہ یہ ایک ایسی عطا ہے غیر مجزوز جو کبھی ختم ہونے والی ہے نہیں، یعنی اللہ چاہے گا نہیں، اس لیے اللہ نے خبر تمہیں یہ دے دی کہ میں ہمیشہ جنت میں رکھوں گا. تو جہنم کے بارے میں تو اللہ نے جب آیت بیان کی نا تو اس میں یہ نہیں کہا کہ یہ ایسی سزا ہے جو غیر مجزوز ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی. دوبارہ اس آیت کو دیکھیں، جہنم کی آیتوں میں کیا فرمایا کہ ہمیشہ خالدین فیہا، جہنمی ہمیشہ، جو بدبخت لوگ ہیں ہمیشہ جہنم میں جلیں گے جب تک زمین آسمان باقی ہیں، یعنی ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. الا ما شاء ربک، سوائے اس شخص کو جس کو اللہ چاہے نکال لے. تو یہ کون ہوگا؟ جو مومن ہوگا جہنمی لیکن ہوگا مومن. کیوں؟ آگے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک ایسی سزا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. کیوں؟ پھر اس کا مطلب یہ ہوتا، یہ وہم ہو سکتا تھا کہ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو اللہ چاہے گا نکال لے گا، دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ ہی جہنم میں رہیں گے. وہ ایک عذاباً غیر مجزوز، ایسا عذاب ہوگا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. یہاں یہ الفاظ نہیں،
لیکن جنت کا جب اللہ نے بیان کیا کہ جس کو چاہے گا اللہ جنت سے نکال بھی سکتا ہے، لیکن ساتھ میں تسلی دے دی عطاءً، یہ ایک ایسی عطا ہے غیر مجذوذ جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یعنی اللہ کو قدرت تو ہے نکالنے کی، لیکن ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں کہ نکالیں گے نہیں ہم. لیکن جہنم کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں ہیں. وجہ اس کی واضح ہے کہ جہنم میں واقعی میں اللہ تعالیٰ بہت سارے جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے یا کفر کی وجہ سے گئے، لیکن موت سے پہلے پہلے انہوں نے کفر سے توبہ کر لی تھی. فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن معبودوں کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں آپ ان کی طرف سے شک اور تردد میں نہ رہیں. یعنی اتنے واقعات بھی ہم نے آپ کو سنا دیے بت پرستوں کے، سب کو اللہ نے تباہ کیا، اور ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ جو بت پرست اور کافر ہے اس کا انجام کتنا بھیانک ہے. لہذا اب آپ کو ان کے مذہب کے باطل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے اتنی بڑی قوم بتوں کو پوجتی کیوں ہے، اتنی بڑی قوم شرک کر کیوں رہی ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، اپنے باپ دادا کو فالو کر رہے ہیں، کلچر کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، لیکن ہم پورا بدلہ دیں گے ان کو، نصیبہم، ان کا حصہ جو عذاب کا حصہ ہے، غیر منقوص، کمی کیے بغیر ان کو اس کا پورا عذاب قیامت کے دن ملے گا، اس کی سزا ملے گی پوری. یہ ہمارا رکوع نمبر 9 الحمدللہ سورہ ہود کا کمپلیٹ ہوا. اس میں بھی وہی مضمون ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور فرعون پوری قوم کو لے کے جہنم میں ڈال دے گا، کیسے دریا میں غرق کر دیا. ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ خدا را ہم ترقی یافتہ قوموں کو غلط چیزوں میں فالو نہ کریں. آج ہم نے کیا کر دیا، ہماری ینگ جنریشن انگریزوں کے پیچھے چل رہی ہے، یورپ کے پیچھے چل رہی ہے، کافر کے پیچھے چل رہی ہے، امریکنز کے پیچھے چل رہی ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس چیز میں وہ صحیح ہے کس چیز میں وہ غلط ہے. بس چونکہ وہ ترقی یافتہ ہے لہذا وہ صحیح ہے، ہر چیز میں وہ صحیح ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہ ہو کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے اور آپ کو بھی اپنے ساتھ جہنم کا ایندھن بنا دیں. ترقی یافتہ تو فرعون تھا، موسیٰ علیہ السلام تو ترقی یافتہ نہیں تھے، لیکن حق پر موسیٰ علیہ السلام تھے. قرآن کہہ رہا ہے فرعون جہنم میں خود بھی جائے گا اور اپنے ساتھ ایک پوری قوم کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا.